إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين اما بعد. ہمارا موضوع سورہ الحجرات تھا، جس کی ابتدا بڑے پرشکوہ انداز میں ہوئی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اور یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعضا ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو. یہ ادب ہے، یعنی جس ہستی کا آپ احترام کرتے ہیں، اپنے سے بڑا سمجھتے ہیں، اپنی آواز کو اس سے بلند مت کریں. والد ہے، اپنی آواز کو اس کے سامنے دھیما رکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول، ماں باپ کی نافرمانی کیا؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تو ان کو تیکھی آنکھ سے دیکھے، یعنی مجدد ان کو تیز نگاہ سے دیکھنا بھی ان کی گستاخی میں شامل ہے. اور ماں باپ آپ سے ایک بات کہنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی طبیعت کی وجہ سے، آپ کی رویے کی وجہ سے وہ نہیں کہہ پا رہے، تو یہ بھی اسی میں شامل ہے. اس کا مطلب ہے کہ تم نے ان کو دبا کے رکھا ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین شخص ہوا کہ جس کے ڈر سے اس کا احترام کیا جائے. یعنی بندہ کہ یار اس کے ساتھ کیا منہ لگانا، اسلام کرو اور نکلو اس سے. تو جب اولاد اس حال میں پہنچ جائے کہ ماں باپ اس سے بات کرتے ہوئے ڈریں، تو یہ کوئی اچھی نشانی نہیں. ان سے آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، ان کے آگے نہیں چلنا چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے آگے نا، اللہ کے بعد آپ کا مقام ہے، باقی سارے مقام پھر اس کے بعد ہیں. اپنی آواز کو بلند مت کرو، نہ کھل کر گہک کر بولو اس طرح ان سے جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو، ایک دوسرے سے بات کرتے ہو متکلفی کے ساتھ. ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال حبط ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. یعنی رسول کی گستاخی کرنے کی نیت نہ بھی ہو، اللہ کے رسول بڑے کھلے دل والے ہوں اور ہوتے ہیں، لیکن اگر ان کے دل کو ملال ہوا ہے تمہارے رویے سے، تو سمجھ لو کہ اعمال گئے. سورہ النساء میں اللہ پاک نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. نہیں، تیرے رب کی قسم نہیں، یہ مومن نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک کہ یہ اپنے مقدموں میں، اپنے مسائل میں آپ کو حکم نہ بنائیں، آپ سے فیصلہ نہ لیں، آپ کو جج تسلیم نہ کریں. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک پہلی صف میں آ کے نماز پڑھیں، لیکن تیرے رب کی قسم یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو حتیٰ یحکموک، یہاں تک کہ آپ کو حکم مقرر کریں، ریفری مقرر کریں.
جج مقرر کریں فیما شجر بینہم، ان کے اندر جو تنازع پیدا ہوتے ہیں، گھریلو ہوں، پراپرٹی کے ہوں، کچھ بھی ہوں، جب تک یہ آپ کے پاس آ کے کسی اور کے پاس جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مقام کا ان کو احساس نہیں ہے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اس کے بعد اگلی شرط ہے کہ آپ جو فیصلہ کر دیں اس کے بارے میں یہ بولے نہ، اخبار میں بیان نہ دیں، ایسا نہیں ہے، دل میں بھی اس کے بارے میں کوئی خلش نہ رکھیں کہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی۔ کتنی سخت بات ہے، بعض دفعہ جذبات انسان کے قابو میں نہیں ہوتے، چپ کر جاتا ہے، لیکن دل میں ایک ملال ہوتا ہے کہ یار فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا ہے۔ فرمایا نہیں، آپ کے فیصلے پر دل میں حرج بھی اصل میں ایمان میں خلا ہے، یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ عقل لاکھ کہے کہ تو حق پر ہے، عقل عیار ہے، 100 بیس بدل لیتی ہے، لیکن جب نبی کہہ دیں کہ تو ناحق ہے تو اس کو تسلیم کر کہ تو ناحق ہے، تو غلطی ہوگی۔ صحابہ نے جو مقام پایا ہے وہ علم کی بنیاد پر نہیں پایا۔ یہ جو بعد میں ہماری کتابیں لکھی گئی نا موٹی موٹی اور پورے 8 سال لگ جاتے ہیں، یہ صحابہ نے نہیں پڑھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ سے نماز پڑھاتے تھے، کسی نے کہا کہ اور کچھ یاد نہیں، کہا نہیں، یہی یاد کرا کے تلوار پکڑا دی اللہ کے رسول اور میدان میں بھیج دیا۔ وہ جو تربیت ہوئی ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، اس کی مثال نہیں۔ اس سے جتنی دوری ہوئی، عبادات بے شک زیادہ ہو جائیں لیکن تنزل آیا اس میں، ہمارے ایمان میں، اس دوری کی وجہ سے، وہ جو مقام ان کا تھا۔ آگے اللہ پاک اس کا ذکر فرمائے گا۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، اس طرح تسلیم کریں جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے۔ اسی طرح فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ، وہ لوگ جو کہ ان پر ایمان لائیں اللہ کے رسول پر اور ان کی توقیر کریں، عزت کریں۔ اگر آپ کسی کو رسول سمجھتے ہیں تو پھر اس کو وہ مقام دینا چاہیے، اس لیے کہ وہ زمین پر خدا کا نمائندہ، اللہ کی عدالت ہے۔ آپ کو پتہ نا وہ کنٹمپٹ آف کورٹ لگ جاتی ہے، ہمارے جیسے انسان ہوتے ہیں جب سروس کے بعد ہمارے یہیں آ کے دھکے کھاتے ہیں، لیکن جو اللہ کی عدالت ہے، اللہ کا رسول ہے، اللہ کا نمائندہ ہے، اگر ایمان ہے اس نمائندگی پر، آپ واقعتاً انہیں اللہ کا رسول سمجھتے ہیں، فعزروہ، پر ان کی توقیر کرنی پڑے گی، وَنَصَرُوهُ، اور اس توقیر کا ثبوت بھی کوئی ہوگا نا کہ آپ واقعتاً عزت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں مولوی صاحب کی آپ عزت کرتے ہیں، مولوی صاحب کو لفافہ اٹھا کے لے کے آتے ہیں، شاپنگ کر کے آ رہے ہوتے ہیں، آپ دوڑ کے کہتے ہیں مولوی صاحب مجھے پکڑا دیں، 2 ہاتھ آپ کے ہیں، 2 ہاتھ مولوی صاحب کے بھی ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ اس دن آپ کی طبیعت ٹھیک نہ، مولوی صاحب فٹ ہیں، لیکن یہ ادب کا ایک انداز ہے کہ بوجھ اٹھا لینا کسی کا۔ وَنَصَرُوهُ، اگر تمہیں نبی سے پیار ہے تو پھر نبی کا بوجھ اٹھاؤ، اس بوجھ میں ان کی مدد کرو، ان کی نصرت کرو۔ وہ کیا بوجھ ہے؟ فرمایا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، نبی کے ذمہ وہ ہے جو ان کو اٹھوایا گیا، یعنی تم تک پہنچانا، الفاظ کے ساتھ بھی، عمل کے ساتھ بھی، یعنی وہ تمہیں اللہ کا حکم بھی پہنچائیں گے اور اس حکم پر عمل کر کے بھی دکھائیں گے، چاہے زمانہ کچھ بھی کہتا رہے، کوئی بھی اعتراض لگائے، لیکن رسول کا کام یہ ہے کہ جو تھیوری دی ہے پریکٹیکل اس کا رسول کا، اس لیے وہ کہتے ہیں نا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان میں بھی پہلے ہوتے ہیں، اور اسلام چونکہ عمل کو کہتے ہیں، ایکٹیویٹی کا نام اسلام ہے، تو سب سے پہلے اس پر عمل بھی وہی کرتے ہیں، وہ چیز فرض بھی ہو جاتی ہے اور وہ سنت بھی ہو جاتی ہے، ڈبل اس کا اجر ہو جاتا ہے۔ نَصَرُوهُ، ان کی نصرت کریں۔ نصرت کیا ہے؟
اچھا اس کے بعد یہ نصرت کرنی ہے تو اس کے ساتھ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اتباع کریں اس نور کا جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا، قرآن۔ یہ قرآن جو ہے اب ہمارے اندر وجود کے لحاظ سے تو موجود ہے، مساجد بھری ہوئی ہیں، گھروں میں یہ رکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کی روح ہم نے نکال دی ہوئی ہے۔ جس زمانے میں قرآن کا اپنا مقام اس کو دیا گیا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول ہمیں سے نماز کون پڑھائے، امام کس کو بنائیں ہم لوگ؟ تو آپ نے فرمایا اقرأکم قرآنا، تم میں جو سب سے زیادہ قرآن جانتا ہے۔ قباء میں حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے تھے۔ یہ بدر کے مکی کافروں کے ہاتھوں پڑھائے گئے تھے۔ وہ جو حضور نے رکھی تھی نا شرط کہ 10 بچوں کو ہمارے تم لکھنا پڑھنا سکھا دو تو تم آزاد ہو، یہ ان بچوں میں شامل تھے۔ 7 سال کے تھے، ایک کرتے میں ہوتے تھے۔ تجسس اتنا تھا، شوق اتنا تھا کہ قافلے جب بھی کہیں سے آتے تو وہ قباء میں رکتے تھے، وہاں وہ نہاتے دھوتے تھے، اپنے کپڑے تبدیل کرتے تھے حضور کے دربار میں حاضر ہونے سے پہلے، چونکہ وہ مرسیڈیز میں تو نہیں آتے تھے، اونٹ پہ آتے تھے، غبار، تو پھر وہاں آ کے کپڑے تبدیل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت، جب وہاں وہ نہاتے تھے پھر جب واپس پلٹتے تھے تو بھی یہاں قیام کرتے تھے۔ تو یہ ان سے پوچھتے تھے کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کیا سنایا قرآن میں سے؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور قرآن کی تبلیغ کرتے تھے اور اسی کا حکم دیا گیا تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، رسول پہنچائیں وہ جو آپ کی طرف نازل کیا جاتا ہے۔ ہم ایک آیت پڑھتے ہیں 1.5 گھنٹے کا خطبہ دے دیتے ہیں، باقی ساری باتیں ہماری اپنی ہوتی ہیں۔ رسول کا معاملہ یہ نہیں تھا۔ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وہ جو کم و بیش 500 خطبے تھے 10 سالوں کے، سب میں قرآن ہی پڑھے، ایک خطبہ بھی کوٹ نہیں کیا گیا۔ کسی نے نہیں بتایا کہ حضور نے ان 500 میں سے ایک خطبے کو بھی کسی نے پورا نقل نہیں کیا، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ حضور نے قرآن ہی پیش کیا، نقل کیا وہ کریں، قرآن ہے، نقل ہوا وہ موجود ہے ہمارے پاس۔ کئی صحابیات نے قرآن حفظ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے میں سن کر، جب وہ تندور پر روٹیاں لگا رہی ہوتی تھی تو اس سے یاد کیا۔ قرآن ہی اصل میں مشن ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر آپ نے قرآن نہیں پہنچایا تو آپ نے رب کا پیغام نہیں پہنچایا۔ اپنے فلسفے بے شک کوئی بگاڑتا رہے، اصل چیز قرآن حکیم۔ تو اس میں پھر اس نصاب کے مطابق جو حضور نے بیان کیا تھا، اقرأکم قرآنا، جو تم میں سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والا ہے، تو حضرت زید کو انہوں نے امام بنا لیا۔ 7 سال کا بچہ ہے، ایک کرتے میں۔ آج یہ ترتیب نہیں رہی، آج سب سے پہلے داڑھی ناپتے ہیں۔ ایک حافظ قرآن ہو، اس کی داڑھی چھوٹی ہو، اس کی بجائے دوسرا بندہ جس کے سکینڈلز بھی ہیں، جس کے بارے میں پتہ بھی ہے کہ ڈنڈی بھی مارتا ہے، لیکن داڑھی پوری ہے تو اس کو مسلح پہ کھڑے کریں گے یونیفارم سے۔ داڑھی کا مقام بہت بعد میں آتا ہے۔ قرآن بھی جانتا ہو، نماز کے مسائل بھی جانتا ہو، اور داڑھی بھی ہو تو نور علی نور، لیکن قرآن جانتا ہے داڑھی نہیں ہے، اور دوسرے کی داڑھی اور قرآن نہیں جانتا تو فوقیت قرآن والے کو ہوگی، چاہے وہ بالکل مونچھ داڑھی چٹ ہو۔ اقرأہم قرآنا، یہ مقام تھا۔ تو ایک دن نماز پڑھ رہے تھے، سجدے میں تھے، کوئی خاتون وہاں سے وہ گزری چارہ لے کر، اس نے دیکھا تو ان کو وہ چونکہ ایک ہی وہ قمیض تھی تو ننگے ہو رہے تھے، پیچھے سے نظر آ رہے تھے، تو اس نے جاتے جاتے کہا دیہات میں یہ اکثر ہوتا ہے کہ یہ بڑے کھلے دل کے ہوتے ہیں، ایک دم تبصرہ کر دیتے ہیں،
دیہاتی جو ہوتے ہیں لحاظ نہیں کرتے بالکل. میں لیفٹسٹ ہوں، جب میں امامہ باندھتا ہوں تو الٹا باندھتا ہوں، کلاک وائز. لوگ اینٹی کلاک وائز اس کو باندھتے ہیں. تو میں نے خطبہ دیا پاکستان میں، تو حاجی شیر علی صاحب اللہ جنت نصیب کرے ان کو، کہنے لگے جات کا گلاں تو ساریاں سونیاں کیتیاں نہیں، پر پگ جی پٹھی بدی آ. باتیں آپ کی بڑی اچھی ہیں لیکن آپ کی پگ الٹی ہے. تو وہ فوراً تبصرہ کر دیتے ہیں، دل میں نہیں رکھتے اس معاملے میں کم از کم. انہوں نے کہا بھائی صاحب اپنے امام کا سطر تو چھپاؤ نا ہم سے. نماز کے بعد صاحب نے کہا یار واقعی بندوبست کرنا چاہیے. انہوں نے امام کو پھر سوٹ سلا کر دیا، باقاعدہ ایک سائز کی قمیض، پھر اس کے نیچے تہمت یا پاجامہ اس کو بنا کے دیا. حضرت زید کہتے ہیں کہ اس کی مجھے بڑی خوشی ہوئی. کیسے مریض کے کپڑے ہوتے ہیں. لیکن گزارش یہ ہے کہ 7 سال کا بچہ بالغوں کو نماز پڑھا رہا ہے. عام طور پہ یہ جو نابالغ ہوتے ہیں نا ہمارے بچے، نماز ان پر فرض نہیں ہوتی، نفل ہوتی ہے. یہ جتنی بھی پڑھ لیتے ہیں نا شکر کیا کریں، پیار کریں، انہیں پیار سے مزید پڑھائیں. ہم جماعت پہ ان کو کٹ چڑھا دیتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں تم تکبیر اولیٰ کے ساتھ کیوں نہیں پہنچے. یہ جو جبر کی نماز ہے نا یہ ری ایکشن کرتی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں امام یوسف نے سوال کیا کہ اگر کوئی بندہ عشاء کی نماز پڑھ کے سویا ہے اور اس کو اطلام ہو گیا، امام یوسف یا امام محمد میں سے، امام یوسف عشاء کی نماز پڑھی ہے، اس نے سو گیا، اطلام ہو گیا، آپ کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ اٹھے، غسل کرے اور عشاء کی نماز پڑھے. اب مجمع نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، بھائی یہ اطلام سے جو نماز پڑھ چکے ہیں آپ وہ تو باطل نہیں ہوتی نا، مسئلہ تو یہی ہے. تو آپ نے فرمایا یہ تمہارا نہیں، یہ اس کا مسئلہ ہے. یہ نابالغ تھا، وہ جو نماز اس نے حالت عدم بلوغیت میں پڑھی تھی وہ پہلی وہ نفل تھی اس کی. اب یہ بالغ ہوا ہے اور نماز کا وقت بھی موجود ہے، اب اس پر فرض ہو گئی، اب وہ فرض پڑے گا. تو انہیں پیار کے ساتھ لے کر چلیں. جتنی بھی پڑھ لیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک بدو کہتا ہے کہ اللہ کے رسول باقی تو ساری اسلام کی باتیں اچھی ہیں لیکن یہ نمازیں جو رکھی ہوئی ہیں نا ان کی ٹائمنگ ہمارا جو کام ہے اس میں بڑی حرج ہوتی ہے. لیکن ہر جگہ ٹوٹیاں تھیں نا، لیکن آپ وضو کیا اور نماز پڑھ لی. ایک کنواں تھا مدینے میں، اس کا پانی بھی بکتا تھا، تو بار بار وضو کرنا، وضو کہاں ٹوٹا ہے، کہاں جا کے کرنا ہے. تو آپ نے اسے کہا کہ تو جوڑ کے پڑھ لیا کر، یعنی زور کو اثر کے ساتھ ملا لیا کر، الگ الگ نہ پڑھا کر. یعنی چھوٹ دی نا، اس کو اکاموڈیٹ کیا اس پہ مسائل کو. بچوں کے ساتھ بھی اسی طرح. تو وہ نابالغ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے صرف اس وجہ سے کہ انہیں قرآن بہت زیادہ یاد تھا ان کی نسبت. کسی زمانے میں یہ مقام تھا قرآن کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دفنایا غزوہ احد کے شہداء کو تو پوچھتے تھے زیادہ قرآن کس کو یاد ہے. اس کو دائیں رکھتے تھے، دوسرے کو بائیں رکھتے. چارپائی پہ پوچھتے ہیں ان میں سے کس کو قرآن سے یاد، وہ کہتے جی اس کو اپنی سائڈ قریب کر کے رکھتے تھے، دوسرے کو اس کے ساتھ سائڈ پہ رکھتے تھے. 2 صحابہ کے جنازے کر کے پڑے گئے اور ہر جنازے کے ساتھ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے رکھا. کسی زمانے میں یہ قرآن کا مقام تھا. ہم نے اس کو معزول کیا، ہم دنیا کی سیادت سے معزول کر دیے گئے. اب پھرتے ہیں میر خار، کوئی پوچھتا نہیں. نہ شروع ہو اس قرآن کو پہنچانے میں اپنے نبی کی نصرت کرو. حضور یہی مشن لے کر آئے تھے، لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. رسول تم پر گواہ ہوں کہ انہوں نے قول اور فعل دونوں سے پہنچا دیا ہے، اور تم لوگوں پر گواہ ہو، اپنے زمانے کے لوگوں پر، اپنے دور کے لوگوں پر
نسل در نسل کہ تم نے پہنچا دیا. یہ ہے اصل مشن. یہ جو ہم جن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں نا، ساری عمر ہماری گزر جاتی ہے، یہ اصل میں ضروریات زندگی ہے، مشن نہیں ہے. یہ ضروریات زندگی ہیں، یہ سب کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. کافر بھی یہی کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی جاب کرتے ہوتے ہیں اسی آفس میں جو ہم کرتے ہیں. سارا کچھ کر کے گھر بنانا، بچے پالنا، یہ سارا وہ بھی کر رہے ہیں. ہمارا بطور امت مسلمہ جو مشن ہے وہ ہے قرآن کو پہنچانا. فاتبعوا النور الذی انزل معہ، وہ اتباع کریں اس نور کا جو حضور کے ساتھ نازل ہوا ہے. ہم آج قرآن کو ریفرنس بناتے ہی نہیں. کوئی بھی مسئلہ ہو، اگر کوئی قرآن کو کوٹ بھی کر دے تو ہم کہتے ہیں اس کے بارے میں ہمارے امام صاحب کیا کہتے ہیں. بھائی امام صاحب نوٹری پبلک لگے ہوئے ہیں کہ وہ اللہ کے حکم کو ویریفائی کریں گے تو وہ لاگو ہوگا. جب اللہ نے کہہ دیا ہے تو اس کے بعد کسی اور کے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ حکم واضح ہے. تو اس لحاظ سے خود بھی عمل کریں، دوسروں تک بھی اس کو عمل کے ذریعے پہنچائیں. یہ جو تبلیغ ہے نا، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ صحابہ کی جب بھی تشکیل ہوئی ہے نا، ان کی تشکیل ہوئی ہے جنگ کے لیے. باقی وہ جہاں بھی گئے ہیں انہوں نے اپنے عمل سے دین پہنچایا ہے. جس طرح ریڈیشن ہوتی ہے نا، ایک جگہ رکھ دیں آپ کسی جگہ یورینیم کو جو انریچڈ ہے، تو وہ اس پورے علاقے کو کینسر ہو جائے گا اور وہ بیماری لگ جائے گی اور ان پر اثر کرے گا. اس کی ریڈیشن ہوگی. عمل کی ریڈیشن ہوتی ہے. ایکشن آف اے مین اسپیکس لاؤڈر دین ہز ورڈز. ایک بندے کا عمل اس کے قول کی نسبت زیادہ اونچا بولتا ہے. عمل کی زبان ہوتی ہے، ہم نہیں سمجھتے، دیکھنے والے نوٹ کر لیتے ہیں. تو مومن عمل سے مومن نظر آنا چاہیے جہاں کہیں بھی ہو. وہ آفس میں ہے تو بھی، وہ ڈرائیور ہے تو بھی، وہ سویپر ہے تو بھی، جس جگہ جس مقام پر ہے وہ ایک مومن کی حیثیت سے اس کی شان کے مطابق ہو. تو تبلیغ سب سے عملی تبلیغ پھر یہی ہے. میں نے عرض کیا تھا نا، وہ بندہ جو مسلمان ہوا تھا فرانس کا، وہ بحریہ کا چیف تھا. جب وہ ریٹائرڈ ہوا تو اس نے ایک فلیٹ بنایا اپنا تجارتی، جس میں وہ دنیا میں سامان لے کر جایا کرتا تھا. 60s میں 65 میں وہ کراچی آیا سیمنٹ لے کر. تو رمضان کا مہینہ تھا، گرمی کا کے روزے تھے. تو وہ کہتا ہے، وہ جب مسلمان ہوا تو اسے پوچھا کیوں مسلمان ہوا؟ اس نے کہا کہ اس طرح ہوا، سامان جو ہے وہ آف لوڈ کیا جا رہا تھا تو ان میں ایک بوڑھا سا آدمی بھی تھا مزدوروں میں. تو وہ ایک پھیرا لگا کے آتا، پھر بیٹھ جاتا، پھر اٹھتا، پھر جاتا. تو مجھ سے اس کی حالت دیکھی نہیں گئی. وہ اس کو لے کے اپنے کیبن میں آیا، دروازہ لاک کیا، فریج میں سے نکالا پانی اور اس کو کہا کہ یہ پانی پیو. تو اشارے سے کہا کہ پیو. اس کی حالت دیکھی، ہونٹ پھٹے ہوئے. تو اس نے کہا نہیں. اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا کہ کنڈی لگی ہوئی ہے، کوئی نہیں آتا، تم پیو. اس نے کہا اللہ. بس کوئی درس نہیں دیا اس نے گھنٹے کا، کوئی فلسفے بیان نہیں کیے. کہتا اس شخص کے ایمان نے، اس اللہ نے مجھے، جو میرے اندر زلزلہ آ گیا، اس کی کیا ایمان ہے، اس کی جان دیکھو، مشقت دیکھو. لیکن یہ بندہ اس حال میں بھی کہہ رہا ہے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میں نہیں کرتا. حالانکہ اللہ نے چھوٹ دی ہے. اگر استطاعت سے باہر ہے تو وہ توڑ بھی سکتا ہے. وہ بندہ کیا کہتا، میں نے پھر اسلام کو اسٹڈی کیا، مسلمان ہوا. اس مزدور کے نام پر اس نے اپنا نام رکھا. کم از کم اس زمانے تک جب اس نے سعودیہ ٹی وی کو انٹرویو دیا تھا، 200 مسلمان کیا تھا اس نے، اور پھر تبادلے کیے تھے دوسرے لوگوں کے ساتھ مکانوں کے، اور ایک ہی محلے میں یہ شفٹ ہو گئے تھے. اس کے لیے اس نے ایک مدرسہ بنایا تھا. یہ صرف اس ایک بندے کی، اس مزدور کی ایک اللہ کا زور ہے. عمل جو ہے وہ زیادہ اثر کرتا ہے. زبان سے نکلا کان تک رہ جاتا ہے موسٹلی.
لیکن جو عمل سے نکلتا ہے، دل سے نکلتا ہے، وہ دل تک جاتا ہے. لہذا وَنَصَرُوا، ان کی نصرت کریں، ادب کریں، ان کا بوجھ بٹائیں. آج جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے رسول محمد رسول اللہ ہیں. یہ پوری انسانیت حضور کی امت دعوت ہے. اس میں سے پھر جو لوگ ایمان لے آتے ہیں وہ امت اجابت ہے، جنہوں نے قبول کر لیا. آپ کے مخاطب سارے، اس قرآن کے مخاطب سارے انسان ہیں. ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلم بچے کا سمجھ لیں کہ وہ مسلم بچہ اس کا مقروض ہے کہ اس تک پہنچائے اسلام کو. اور اپنے عمل سے، ہم اپنے عمل سے متنفر کر دیتے ہیں لوگوں کو. کون ایمان لائے گا پھر؟ مسلمان ایسے ہوتے ہیں. خیر، فرمائے گا کہ ان کی آواز سے آواز کو اونچا مت کرو. آداب سے کہے جا رہے ہیں بدوؤں کو، جو سیدھے آ کے کہتے تھے کہ یا محمد اخرج الینا، محمد باہر نکلو. حضور کے 9 حجرے تھے، 9 بیویاں تھیں، وہ ہر حجرے کے بعد جا کے آواز دیتے، کسی میں تو ہوں گے. اللہ نے کہا یہ طریقہ ٹھیک نہیں. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. جو لوگ اپنی آوازوں کو دھیما رکھتے ہیں رسول اللہ کے سامنے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے ناپ لیا ہے، تول لیا ہے تقوی کے لیے. یعنی جتنا رسول کا احترام کریں گے اتنا تقوی جو ہے وہ الاٹ کیا جائے گا. اب عبداللہ ابن ابی احترام نہیں کرتا تھا، زیرو تھا، تقوی بھی زیرو. پھر فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. یہ جو آ کے حجروں کے باہر سے آپ کو آوازیں دیتے ہیں، ان کی اکثریت عقل نہیں رکھتی. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فرشتے ساتھ نہیں بھیجے گئے تھے آسمان سے معاشرے میں کام کرنے کے لیے، اور جنات سے تو حضور نے کام لیا ہی نہیں. ایک وقت کا کھانا بھی نہیں منگوایا، کوئی تلوار کوئی تیر بھی نہیں منگوائی. ہمارے یہاں تعویذ منگوا لیتے ہیں جنات سے دفن شدہ، کوئی خبر ان سے نہیں لی کہ جنات سے کہیں کہ تم خبر دو. ہمارے یہاں یہ بزنس بن گیا ہوا ہے. تو وہ لوگ آ کے باہر سے آواز دیتے ہیں، عقل نہیں ہے ان میں. حضور کو کروڈ را مٹیریل ملا ہے، معصوم نہیں ملے. ان میں ساری برائیاں موجود تھیں. رشتہ داروں کا حق کھا جاتے تھے، بچیاں دفن کرتے تھے، بدکاری تھی، شراب نوشی تھی، جوا تھا. وہ خام خواہ جوا بنا لیتے تھے. 2 آدمیوں نے 3 آدمیوں نے مل کے ایک جانور ذبح کیا ہے تو اصول یہ ہے کہ آپ نے جتنے جتنے پیسے ڈالیں، جتنا آپ کا حصہ ہے اتنا لے لیں. وہ کہتے تھے یار اس میں تھرل نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی جیسے آپ نے کسائی سے گوشت. وہ اس پہ بھی پرچیاں ڈالتے تھے، بڑی ڈیری، چھوٹی ڈیری، اس سے چھوٹی ڈیری، اس سے چھوٹی ڈیری. اب پرچیاں ڈلتی ہیں جس پہ لکھا ہوتا بڑی، جس کو وہ ملتی وہ خوشی سے ناچ اٹھتا، حصہ تھوڑا دیا، مال زیادہ آ گیا. جوا یہی ہے نا. وہ اس کو بھی جوا. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، وہ جو حرام کی گئی ہیں نا چیزیں خنزیر سمیت، اس آیت میں یہ بھی ہے کہ تم تقسیم کرو تیروں کے ذریعے. وہ تیروں کے ذریعے یہی کرتے تھے. تو ان لوگوں کو اللہ کے رسول نے صاف کیا ہے. کتنا دھیرج چاہیے ہوتا ہے ایک بوڑھے بندے کو، ایک جوان بندے کو. وہ بچے نہیں تھے، جوان، حضور کی عمر کے بھی تھے. ابو جہل بھی حضور کا ہم عمر تھا، لیکن ہماری قوالیوں میں یوں لگتا ہے کہ حضور جب پیدا ہوئے تو ابو جہل ٹھیک ٹھاک فنکار تھا. مطلب ہم عمر تھے. بچپن میں حضور کی لڑائی ہوئی تھی اس سے، اور حضور نے اس کو گرایا تھا اور اس کا گھٹنا جو ہے وہ زخمی ہو گیا، زخم کا نشان تھا. تو جب اس کی لاش
پہچاننے لگے، چونکہ سر اتار لیا گیا تھا، تو حضور نے کہا کہ اس کا گھٹنا دیکھو، اس پہ زخم کا نشان ہوگا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کو کیسے؟ آپ نے کہا یہ بچپن میں مجھ سے کشتی لڑا تھا تو اس کو زخم آیا تھا، عام عمر تھا۔ تو کروڈ نیشن کہتے ہیں نا، سوسائٹی مولڈز دا مین، معاشرہ انسانوں کی تربیت کرتا ہے۔ یہ واحد شخصیت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معاشرے کی تربیت کی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو کہہ دیا ابن السودا، کالی کے بیٹے۔ انہوں نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ مجھے اس طرح ابو ذر نے کہا۔ ابو ذر گورے چٹے تھے، غفاری، غفار قبیلے کے، بنو غفار۔ آپ نے فرمایا یا ابا ذر انک امرؤ فیک جاہلیہ، تیرے اندر بھی جاہلیت باقی ہے، رنگوں کی بنیاد پر اللہ کے یہاں فیصلے نہیں ہوتے۔ اب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ دیکھیں تربیت، وہ لیٹ گئے، اپنے گال زمین پر رکھے اور حضرت بلال سے کہا کہ اپنا پاؤں اٹھا کے میرے گال پر رکھو، تاکہ وہ جو اس کے اندر قبائلی وہ ٹرائبل ایگو ہے نا وہ مرے ہو۔ انہوں نے بڑا کہا نہیں نہیں آپ بڑے، یہ ابتدائی مسلمانوں میں سے تھے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے بڑا کہا نہیں آپ میرے بزرگ ہیں، انہوں نے کہا نہیں اس بزرگ کو ہی تو مارنا ہے، اس بزرگی نے تو کہلوایا تھا ابن السودا، اس کو اپنے پاؤں کے نیچے روندو۔ یہ ہے تربیت، موقع پر لرننگ بائی ڈوئنگ، کر کے دکھانا ہے۔ تو وہ تبلیغ جو ہم جس جگہ ہیں، ہم جب کہیں کوئی بد اخلاقی کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے بطور فرد نہیں کیا، وہ ایک الگ چیز ہے۔ بطور مسلمان بھی ہم نے حضور کا کیس کمزور کر دیا۔ گواہ آپ کو پتہ جب پیش کیا جاتا ہے تو گواہ کا کریکٹر دیکھا جاتا ہے، اس پہ بحث ہوتی ہے۔ پہلی بحث یہ ہوتی ہے کہ یہ گواہی کے قابل بھی ہے کہ نہیں۔ وہ فریق مخالف سب سے زیادہ بحث وہ گواہ پہ کرتا ہے۔ ہم جب کوئی برائی کرتے ہیں تو ہم اصلاً حضور کے کیس کو کمزور کرتے ہیں۔ ہم اللہ کے گواہ ہیں، ہم حضور کی طرف سے گواہ ہیں، اور گواہ جو ہے اس نے کوئی برائی چھوڑی ہی نہیں۔ مسئلہ ایسا نہیں ہے، ہم کوئی عام لوگوں جیسی امت نہیں ہے، دوسرے مذہبوں کی طرح ہم اسلام مذہب نہیں ہے۔ دوسرے مذہب پاسٹ کا حصہ ہیں، ہم فیوچر ہیں اس دنیا کا۔ ہمیں یہ قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں تک اس پیغام کو لے کر جانا ہے۔ آپ اس نیت سے کوئی کام کریں گے نا تو آپ سے آفس والے وہ دوست پوچھتے ہیں نا، یا میرے ساتھ وہ غیر مسلم ہیں تو میں ان کو کیسے مسلمان کروں، کیسے پیغام پڑھوں۔ کتابیں آج کل کوئی نہیں پڑھتا بھائی صاحب، لوگ قرآن نہیں پڑھتے، کون کتابیں پڑھتے ہیں؟ کتاب کوئی اثر نہیں کرتی، آپ خود کتاب بن جائیں، اپنے عمل سے اسلام کو اس تک پہنچائیں، بغیر کتاب کے مسلمان ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔